موجود ہوں تمام کی تمام تعریفیں کا حقدار وہی ذات بنتی ہے۔ پہلی کوالٹی فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ اگر کوئی اور ہے جو آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا تو لے آؤ اس کو بھی سامنے، یا اس جیسی کوئی دوسری دنیا پیدا کر کے دکھا دے۔ اگر نہیں کر سکتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس ذات نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے سب سے زیادہ عبادت کے لائق، محبت کے لائق، سجدے کے لائق، تعریف کے لائق وہی پروردگار ہے۔ اور دوسری بات فرمائی جاعل الملائکۃ رسلا، وہ ذات کہ جس نے فرشتوں کو پیغام رسانی کا کام، وہ ذات کہ جس نے فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ فرشتے اللہ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کیسے فرشتے ہیں؟ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے دو دو بازو ہیں، تین تین بازو ہیں، چار چار بازو ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور بہت ساری اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ رب العزت کے فرشتوں میں سے ایسے ہیں جن کے اس سے بھی زائد بازو ہیں۔ حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 600 بازو عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک بازو سے انہوں نے قوم لوط کو کہ اس زمین کے حصے کو اٹھا کر آسمان تک پہنچا کے وہاں سے پٹخ دیا تھا۔ تو جو ذات اتنے بڑے بڑے فرشتے بنا سکتی ہے، اتنی طاقتور فرشتے بنا سکتی ہے کہ اس فرشتے کے ایک پر کے برابر، ایک پر کی طاقت اس پوری کائنات سے زیادہ ہے، تو جس ذات نے اتنے بڑے بڑے فرشتے بنا دیے وہی ذات محبت کے لائق ہے، وہی ذات سجدے کے لائق ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے، وہی ذات تعریف کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس سے توحید کی دلائل کو ابتدا میں ذکر فرمایا۔ دوسری بات فرمائی کہ مسلمانوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے لیکن ہیں گناہ گار، خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ دوسرے وہ افراد ہیں جو کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ گناہ بھی کرتے ہیں، یہ دوسرے طرح کے افراد ہیں، مگر ان کے نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہیں۔ پہلے افراد وہ تھے کہ جنہوں نے نیکیاں کی اور گناہ بھی کیے، مگر ان کے گناہ ان کی نیکیوں کے مقابلے میں کم ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت کہ وہ افراد جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر برابر ہیں۔ اور تیسری صورت فرمائی کہ وہ افراد کہ جن کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ یہ 3 طرح کے افراد ہیں، تینوں کے تینوں جنت کے اندر جائیں گے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ بات تو پکی ہے۔ البتہ اگر ایک بندے کی نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہو، تو وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر جائے گا، اور ایک شخص جس کے گناہ زیادہ ہوں، نیکیاں کم ہوں گی، ایسے بندے کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ جنت میں تو جائے گا لیکن وایا جہنم جائے گا، جہنم کے اندر اپنی سزا کاٹے گا، اس کے بعد جنت کے اندر جائے گا۔ ایمان کا فائدہ ہر انسان کو ملے گا، لیکن ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور زیادہ نیکی کرنا، یہ ایمان والوں کی ایمان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ لہٰذا جس کسی شخص کی کوتاہیاں کم ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ بغیر کسی جہنم میں جائے، بغیر جہنم کا عذاب چکے سیدھا جنت میں جا سکتا ہے، اس بات کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اس 22ویں پارے کے آخر میں سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ سورہ یاسین قلب القرآن ہے، قرآن کریم کا دل ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے۔ جیسے کہ انسان کے دل، جسم کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اس کا دل ہوا کرتا ہے، ایسے ہی پورے کے پورے قرآن کریم کے تمام مضامین کو اگر اکٹھا کیا جائے، ان کی سمری بنائی جائے، ان کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ سارا کا سارا سورہ یاسین میں اترتا ہے۔ اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر توحید کا ذکر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہ صرف یہ کہ ذکر فرمایا بلکہ قسم اٹھا کے ذکر فرمایا، اور تیسری بات قیامت کا بہت فصیح و بلیغ انداز میں ذکر فرمایا۔ تو یہی 3 بنیادی عقائد ہیں، اگر ان کو بندہ دل کے اعتبار سے قبول کر لے، دل کے اندر اس کی یقین کو بٹھا لے، تو اس بندے کی زندگی خود بخود درست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ ابتدا فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، قسم اٹھا کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قسم اور اس قرآن حکیم کی قسم،
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سچے اور سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ اس بات کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ایک واقعہ ایمان والوں کے لیے بیان کیا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نبی تھے، انہوں نے اپنے 2 افراد کو اپنا میسنجر بنایا، اپنا پیغامبر بنایا، اور ان کو بھیجا ایک بستی کی جانب کہ اس بستی میں جاؤ اور وہاں پر جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ یہ 2 رسول کے جو پیغامبر تھے، ان کا پیغام پہنچانے والے تھے، یہ اس بستی کے اندر پہنچے۔ بستی میں پہنچ کے انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب جب دین کی دعوت دینے والا پہنچ گیا اور اس نے دعوت دی اور انہوں نے انکار کر دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی جانب سے اس قوم پر قحط مسلط ہو گیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس سے سمجھتے کہ یہ ہمارے اوپر آزمائش ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ کی سزا ہے، انہوں نے اس کے بجائے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نحوست تو ان 2 افراد کی وجہ سے ہے، لہٰذا ان کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا، اور یہ بات کہی کہ ہم تو ان دونوں کو رجم کریں گے، سنسار کریں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا آدمی بھی بھیج دیا ان کے ساتھ، جس نے آ کے قوم کو سمجھایا، مگر قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، اور فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان تینوں افراد کو، جو ایک نبی کے صحابہ تھے، ان کے بھیجے ہوئے پیغامبر تھے، ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کو قتل کر دینا ہے۔ چنانچہ ان تینوں نے مل کے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ مفسرین نے اس کا نام لکھا، اس کا نام تھا حبیب، کام اس کا تھا بڑھئی کا، کارپینٹر تھا۔ تو بڑھئی کو، کارپینٹر کو عربی میں نجار کہا جاتا ہے، اس کا پیشہ تھا، تو اس کا نام حبیب نجار پڑ گیا۔ یہ حبیب نجار شخص جو تھا، یہ قوم کے ایک علاقے میں، سوسائٹی میں ایک کونے کی طرف اس کا علاقہ تھا، مضافات کے اندر رہا کرتا تھا۔ وہاں سے جب اس نے سنا کہ میری قوم نے اس طریقے سے 3 رسولوں کے، نبی کے بھیجے ہوئے 3 پیغامبروں کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہاں سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ ہدایت کے اوپر ہیں، اور میرا کیا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ جب یہ ساری بات اس نے تفصیل کے ساتھ کی تو قوم کو اس کی دعوت دینا بہت برا لگا، قوم نے اس بندے کو پکڑ کر شہید کر دیا۔ اب جب یہ شہید ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب جنت میں داخل ہونے کی بات کی گئی تو اس وقت پہ اس نے ایک بڑی حسرت کے ساتھ بات کہی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم جان لیتی اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی اور میرے ساتھ کتنا اعزاز کا، کتنے اکرام کا معاملہ فرمایا۔ یعنی ایک بندے کو لوگوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تکلیف پہنچائی، انتہا کر دی تکلیف پہنچانے کی، مگر اس کے دل کے اندر خیر خواہی اپنی قوم کی اتنی ہے کہ قتل ہونے کے بعد بھی اپنی قوم کی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہائے کاش کہ میری قوم سمجھ جاتی۔ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ایک ایمان والے کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کی کتنی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ مومن کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا، مومن ہمیشہ خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ اس بات کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے مردہ زمین کو آباد کر دیا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اللہ نے سورج کو چلایا، چاند کو اپنے کام پہ لگایا، ہر ایک اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے وقت پہ نکل آئے، چاند کی مجال نہیں کہ وہ سورج کے اوقات میں نکل آئے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک چیز اپنے مدار میں مقررہ وقت پہ چل رہی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دنیا کا انسان کوئی نظام چلاتا ہے، اس میں لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تاخیر ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تو ہیومن ایرر ہے، انسانوں کی غلطی ہے۔ انسانوں میں غلطی کا فیکٹر پایا جاتا ہے، کچھ غلطی، کچھ لیٹ، کوئی کام آگے پیچھے ہو سکتا ہے،
مگر اتنے کروڑوں سالوں سے ایک نظام اپنی ترتیب کے اوپر چل رہا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جو ذات انسانوں کے بنائے ہوئے مخلوق سے، انسانوں سے زیادہ جس کی پاس طاقت موجود ہے، جو اللہ رب العزت ہی کی ذات ہو سکتی ہے، اور اس ذات ہی حقیقتاً عبادت کے لائق ہے، وہی ذات سجدے کے لائق ہے۔ اپنی توحید کے ذلائل کو ذکر فرمایا، آخر میں ذکر فرمایا کہ یاد کرو کہ کل قیامت کے دن جب سور پھونکی جائے گی اور تم سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور تم چلو گے اللہ کے دربار میں، وہاں پر اللہ کے دربار میں ایک تقسیم ہو جائے گی۔ وہ تمام افراد جو ایمان لے کے آئے ان سے کہا جائے گا کہ سلام قولا من رب رحیم، تم پر تمہارے پروردگار مہربان کی جانب سے سلامتی ہو، لہذا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جتنے لوگ مجرم ہوں گے ان سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن کھڑے ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ یہاں سے۔ جیسے دنیا میں بچوں کے جب رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں تو جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے، بھائی کھڑے ہو جاؤ، سب کو نظر آ جائے کہ یہ پوزیشن ہولڈر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو فیلیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے ہی مجرموں کو بھی کھڑا فرما دیں گے، سارے کے سارے انسانیت کے سامنے رسوائی اور شرمندگی کا مقام ہوگا۔ آپ غور کریں، ہم دو بندوں کے سامنے کی رسوائی آج دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایمان والے مسلمان کافر تمام کے تمام انسان ہوں گے، ان کے سامنے کی انسان رسوائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہٰذا اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کر لے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کو کھڑا کر کے پوچھیں گے، جیسے دنیا میں ٹیچر والدین پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کو بتایا نہیں تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھی یہ بات؟ اللہ رب العزت بھی بے ایسی فرمائیں گے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اور میری عبادت کرو گے چونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا قرآن کریم کے ذریعے سے؟ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان سے کوئی بات نہیں ہو سکے گی، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دینا شروع کریں گے، ہاتھ بولنا شروع کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ یعنی مفہوم یہ ہے اس بات کا کہ جن اعضاء کی لذت کی خاطر انسان نے دنیا کے اندر نافرمانی اللہ کی کل قیامت کے دن یہی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور انسان ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ میں نے تو تمہاری خاطر تو گناہ کیا تھا، اس شرمگاہ کی خاطر تو گناہ کیا تھا، انہی ہاتھوں کی لذت کے لیے گناہ کیا تھا، انہی آنکھوں کی لذت کے لیے گناہ کیا تھا، انہی کانوں کی لذت کے لیے اللہ کی نافرمانی کی تھی، آج یہ کان ہی یہ آنکھ ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ذات نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں بھی گویائی عطا فرمائی، اور اسی ذات نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم تمہارے خلاف گواہی دیں، تو آج دے رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا پیغام ہے انسان کے نام پہ کہ بھائی دنیا کے اندر تھوڑی سی دیر کی لذت کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی، نافرمانی تمہارے نام اعمال میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی جائے گی۔ اور تھوڑی سی تھکاوٹ کو سامنے رکھ کے نیکی کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، نیکی کے اوپر عمل ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ اس صورت کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کون سی ذات ہے جو ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑے گی؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قل، آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ اکٹھا کرے گا، اور اس ذات کے لیے اکٹھا کرنا اتنا آسان ہے کہ اس کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ کام تو ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا یہ جو کن فیکون فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، یہ بھی انسانوں کے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کن کہنے کی بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے ہی چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔
پھر سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر فرمایا. جہنمی کل جہنم کے اندر ایک دوسرے کو لان تان کریں گے. کچھ لوگ دوسروں کو کہیں گے ہم تمہاری وجہ سے جہنم کے اندر آئے, وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں یہاں پہ لے کے آئے تھے, ہم نے تو تمہیں اپنی رائے پیش کی تھی. تو یہاں پر جہنمیوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہوگا. اللہ نے اس مکالمے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس کے بعد اپنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تفصیل سے ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی, اللہ نے ان کو بچا لیا. دیگر تمام کے تمام لوگوں کو جو نہ ماننے والے تھے ان کو سمندر میں غرق کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے قوم کے بتوں کو توڑ دیا اور اس کے بعد ان سے پوچھا قال اتعبدون ما تنحتون, کہ تم اس ذات کو تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے پیدا کرتے ہو, حالانکہ واللہ خلقکم وما تعملون, جو کام تم کرتے ہو ان کو بھی اور جو تمہاری اپنی ذات ہے ان کو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, لہٰذا اللہ کی عبادت کرو, ان بتوں کی عبادت کو چھوڑو. پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹیسٹ لیا, امتحان لیا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا, اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ اے بیٹا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تیری کیا رائے ہے. مانا یہ نہیں تھا کہ اگر تمہاری رائے ہوگی تو ذبح کر دوں گا, رائے نہیں ہوگی تو چھوڑ دوں گا, بلکہ مانا یہ تھا کہ اے میرے بیٹے, میں تو اللہ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کر چکا ہوں, بتا تیری رضا کس بات میں, اگر تو چاہے گا تو بھی رضامندی کا اظہار کرے گا تو خوشی سے ذبح کر دوں گا, اور اگر تو رضامندی کا اظہار نہیں کرے گا تو زبردستی تجھے ذبح کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ کسی عام ذات کا حکم نہیں ہے, اللہ رب العزت کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے آگے انسان سر خم تسلیم کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین, جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ان کے رخسار کو زمین کے اوپر ٹکا دیا اور چھری چلانے والے تھے, ونادیناہ ان یا ابراہیم, انہوں نے چھری چلائی, ہم نے آسمان سے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے آپ کے اوپر بھیجی ہے. مشکل پیپر تو اس کو کہتے ہیں کہ پیپر بنانے والا خود کہے کہ واقعی یہ مشکل تھا, بڑے جس بات کو بڑا کہہ دیں وہ تو بہت بڑا ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے لی, وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ان کے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم ذبیحہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اتار دیا. اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اب قیامت تک آنے والے افراد کے لیے ہم نے سنت کو چھوڑ دیا. جو کوئی آئے گا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرے گا اور اس کو سبق اس بات کا مل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ کے حکم کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہیں تو اے انسانوں, تم سے اللہ کا یہ مطالبہ تو نہیں ہے کہ اللہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو, تم سے مطالبہ تو یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ذبح کرو. کیا تم اپنی خواہشات کو بھی اللہ کی خاطر ذبح نہیں کر سکتے؟ یہ پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر سے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کا, ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا, الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ان تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما کر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا, حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا, ان تمام انبیاء کا ذکر فرمایا اور سب کے بارے میں فرمایا سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین. تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ ان پہ اللہ کی جانب سے سلامتی ہو. حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے کہ ان کو یوں کہا جا سکتا ہے سلام علی ابراہیم, ابراہیم کے لیے شاباش ہو. جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں شاباش, ویل ڈن, ویری گڈ, یہ ایسے ہی الفاظ ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے شاباش ہو, موسیٰ علیہ السلام کے لیے شاباش ہو, ہارون علیہ السلام کے لیے شاباش ہو. ایک ایک نبی کا نام لے کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی حکموں کی فرما برداری کی, لہٰذا ان کے لیے سلامتی کا پیغام ہے, ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے امن کا پیغام ہے, خوشخبری ہے ان کے لیے جنت کی, دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی کی.
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آخر میں اپنی توحید کے دلائل کو ذکر فرماتے ہیں، اور تمام دلائل کو ذکر فرما کر آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ خلاصہ تمام باتوں کا یہ ہے کہ جن تمام چیزوں کے اندر یہ شرک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو کے ساتھ کسی کو شریک کر کے گڑ رہے ہیں مختلف باتیں، اللہ کی ذات ان تمام کی تمام چیزوں سے بہت بلند ہے اور پاک ہے۔ وہ سلام علی المرسلین، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے رسولوں پر سلامتی ہے۔ اور آخری بات خلاصہ یہ ہے کہ والحمدللہ رب العالمین، اب تمام کے تمام جہانوں کے پروردگار ہی کے لیے تمام کی تمام تعریفات ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے توحید کو پھر ذکر فرمایا، انسانوں کی موت کے حیات کے نظام کو پورا ذکر فرمایا کہ جس ذات نے موت کا ایک نظام بنایا، زندگی گزارنے کا ایک نظام بنایا، وہ ذات جس نے انسانوں کی موت اور حیات کے پورے نظام کو مرتب فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ وہی ذات اس بات کے لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر رسولوں کا ذکر فرمایا اس انداز میں کہ نبی علیہ السلام کو فرمایا اصبر علی ما یقولون، یہ جو آپ کے اوپر مختلف باتیں کس رہے ہیں، مذاق آپ کا اڑا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر صبر اختیار کیجئے اور ہمارے بندوں کو یاد کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہمارے بندے ہیں ان کو یاد کیجئے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ یہ دو انبیاء علیہم السلام تھے، اور تیسرے حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان تین انبیاء کے واقعات کو ذکر فرمایا، اور تینوں واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ان نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما برداری کی، مگر اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش آئی، ایک بھول ہو گئی۔ جب بھول ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کے دربار میں اپنے سر کو جھکایا، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی، اللہ سے مغفرت کی درخواست کی، بخشش کی دعا کی۔ یہ دو افراد کا واقعہ۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کی جانب سے آزمائش آ گئی کہ سخت بیمار ہو گئے، بیماری بھی آ گئی، اولاد جو تھی وہ سب کی سب ہلاک ہو گئی، گھر بھی پورا کا پورا منہدم ہو گیا۔ تو بڑی آزمائش تھی اللہ رب العزت کی جانب سے، مگر صبر اختیار کیا تو صبر اختیار کرنے کی نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں خوب اچھے درجات عطا فرمائے، بلند درجات عطا فرمائے۔ تو دو طرح کے انبیاء کا ذکر فرمایا، ایک وہ جن کو نعمتیں عطا ہوئی، ایک وہ کہ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش آئی، انہوں نے صبر اختیار کیا۔ دونوں کا ذکر فرمایا، اور آخر میں یہ بات فرما دی کہ یہ دو طرح کے انبیاء جو تھے، یعنی کل تین انبیاء، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور انہی کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام، یہ تینوں انبیاء کے اوپر اللہ کی جانب سے آزمائش آئی، اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ کوتاہی ہوئی، بھول ہوئی، اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اللہ نے اس بھول کو ختم کر دیا، اللہ نے اس بھول کو معاف کر دیا اور ان کی مغفرت فرما دی۔ اسی کے مقابلے میں سورت کے آخر میں واقعہ ذکر کیا کہ شیطان بدبخت سے بھی ایک کوتاہی ہوئی، ایک غلطی ہوئی، مگر اس نے ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ان تین انبیاء نے فوراً اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اپنے سر کو جھکا لیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی اسی طریقے سے اقرار کر لیتا، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھائی، اپنے اس بات پر دلائل کے اوپر، اپنی اس کوتاہی پر دلیلیں دینا شروع کر دی کہ جی میں تو اس طرح کا ہوں، مجھے تو آپ نے ایسے بنایا ہے، میں تو اس سے سپیریئر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے مختلف دلیلیں دینا شروع کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے راندہ درگاہ فرما دیا، اور وہ بدبخت، وہ شخص کہ جس نے زمین کا کوئی چھوٹا سا چپا ایسا نہ تھا جہاں پر اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ آپ غور کریں، ہم میں سے کوئی شخص جو سالوں سے اس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسجد کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ چپا کہتے ہیں مصلی کی جتنی جگہ کو، تو کوئی چپا ایسا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، ہم نہیں کہہ سکتے بات، اتنے سالوں سے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے باوجود۔ اور شیطان نے کتنی عبادت کی ہوگی کہ پوری دنیا میں کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنی عبادت اللہ کی، مگر اپنی غلطی کا اقرار نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت تک میری لعنت تیرے اوپر ہے۔ تو یہ دونوں واقعات کو ذکر کر کے بات سمجھا دی کہ اگر کبھی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے،
تو فی الفور اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اللہ کے سامنے ایکسکیوز کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو۔ اللہ کے سامنے لاجک نہیں چلا کرتی، اللہ کے سامنے دلیل نہیں دی جاتی کہ اللہ میں نے یہ گناہ اس وجہ سے کیا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اتنی بات کی جاتی ہے ظلمنا انفسنا، اے اللہ میری کوتاہی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو اے اللہ میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے سورت کے آخر کے اندر کہ میرے بندوں کو کوتاہی ہو جائے فی الفور اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ یہ مطالبہ کہیں نہیں کہ گناہ کرو ہی نہ، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ تو ہوگا۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنے گناہ کو اپنے نام اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے، ادھر گناہ ہوا ادھر اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی جانب سے مطالبہ یہ ہے کہ گناہ ہوتے کے ساتھ ہی اللہ کے دربار میں سچی توبہ کی جائے۔ اور سورت کا اختتام سورت الزمر پارے کا اختتام سورت الزمر کے اوپر فرمایا۔ سورت الزمر میں اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو ابتدا میں ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کے بعد توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا، اور توحید کی ایک دلیل یہاں پہ ذکر فرمائی کہ وہ ذات جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر رکھا، ایک اندھیرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر اس کے بعد ایک اندھیرا اس کے اوپر ایک جھلی ہے ماں کے رحم کے اندر، اس کا اندھیرا، ماں کا رحم تیسرا اندھیرا، یعنی ترتیب بیان کی جائے تو ایسی ہے کہ ایک بچہ ایک جھلی کے اندر ہوتا ہے، یہ پہلا اندھیرا، پھر وہ جھلی ایک رحم کے اندر ہوتی ہے، یہ دوسرا اندھیرا، اور وہ جو رحم ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر، یہ تیسرا اندھیرا۔ تو جس ذات نے تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پال لیا، جس ذات نے تمہیں 3 اندھیروں کے اندر اتنی مشکل جگہ پر، اتنی سینسٹیو جگہ پر، اتنی آسانی کے ساتھ تمہیں پال کے رکھا اور وہاں سے تمہیں پیدا کیا، تم اپنی حقیقت تو دیکھو کہ کیا تھی، اس حقیقت کو ایک وجود بخش دیا اللہ رب العزت نے۔ جس ذات نے اتنی بڑی کاریگری دکھائی، اس ذات کے مقابلے میں تم کسی اور کی بھلا کیسے عبادت کر سکتے ہو؟ عقل سے انسان سوچے تو اس کو اس بات پر اس کا دل پکارتا ہے کہ واقعی عبادت کے لائق، محبت کے لائق، سجدے کے لائق فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں مشرک کی مثال اور ایک مومن کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ اگر 2 بندوں کے درمیان ایک غلام شریک ہو، ایک غلام ہو اور اس کے آقا 2 ہو، تو یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے، متشاکسون ورجلا سلما لرجل، دونوں جو غلام کے آقا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف شکوے شکایت کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ کام کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں اسی وقت پہ یہ کام کرو۔ اگر ایک غلام کے 2 آقا ہو جائیں تو یہ غلام کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اگر اس پوری کی پوری کائنات کو بنانے والے 2 پروردگار ہوتے تو ان کے درمیان تو جھگڑا ہی چل رہا ہوتا، ہر کوئی اپنی اٹارنی ثابت کرنے کی کوشش کرتا، ہر کوئی اپنی پاور ثابت کرنے کی کوشش کرتا، ہر کوئی اپنی رٹ کو قائم کرنے کی کوشش کرتا کہ نہیں میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کائنات کے ایک سے زیادہ پروردگار ہوتے لفسدتا، تو اس صورت میں تو جھگڑے ہی ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ گھر کے اندر اگر ایک بچہ، اگر 2 بچے ہوں اور کھلونا ایک ہو تو گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک کھلونے کے 2 مالک ہو جائیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے اگر ایک سے زائد مالک ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام تو چل ہی نہیں سکتا تھا دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت یہاں پہ بات فرما رہے ہیں، یہ عاجز اکثر مثال دیتا ہے۔ آج ایک مخلوط حکومت پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے، اس مخلوط حکومت کے بننے کی وجہ سے آپس کی لڑائیاں، ہر کوئی دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی چاہتا ہے وزارت مجھے مل جائے، کوئی چاہتا ہے فلاں وزارت مجھے مل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کا یہ نظام ہمیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو ایک چھوٹے سے ملک میں اگر ایک سے زائد حکمران آ جائیں تو اس ملک کا نظام صحیح طور پہ نہیں چل سکتا۔ اس پوری کی پوری کائنات کے اندر ایک سے زائد الہ اگر آ جائیں، ایک سے زائد پروردگار آ جائیں تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرما دی بات آخر میں کہ جب تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو، تمہارا دل پکارتا ہے یہ بات کہ واقعی ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اسی کے
عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ، اسی کی فرما برداری کرو اور اسی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انك على كل شيء قدير۔ امریکہ میں مقیم ضیاء الدین بٹ صاحب شدید علیل ہیں، خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی اور دیگر تمام بیماروں کی گھروں کے پانی کے اندر شفا نازل فرمائے، گھروں کے کھانوں میں شفا نازل فرمائے اور انہیں شفاء لا یغادر سقما کا مصداق بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ